پچھتانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیا، میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا، میرا پاور میرے کوئی کام نہ آیا۔ آخرت کی چنتا کرو میرے بھائی، آخرت کی فکر اپنے دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب کو دیکھو، نبی کے صحابہ کو دیکھو، اللہ کے پیارے نبی اور نبی کے صحابہ نے دنیا میں زندگی گزاری ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، مگر ان کا ٹارگٹ آخرت ہوتا تھا، ان کی منزل آخرت ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹتے ہیں، صحابہ کرام آپ کو آفر کرتے ہیں، اے اللہ کے حبیب ہم آپ کے لیے آرام سے بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں مالی ولی دنیا، مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو ایک پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس امت کی ذلت و رسوائی کی ایک بہت بڑی وجہ اس امت کی خواتین کا بگاڑ بھی ہے، اس امت کی عورتوں کا بگاڑ بھی ہے۔ وہ اس امت کی وہ عورتیں جنہوں نے امام بخاری کو جنم دیا، جنہوں نے امام مسلم کو جنم دیا، جنہوں نے امام ابن تیمیہ کو جنم دیا، جنہوں نے اس امت کے بڑے بڑے فقیہوں اور محدثین کو جنم دیا۔ یہ عورت جب دیندار تھی یہ نبیوں کی ماں تھی، یہ عورت جب دیندار تھی یہ رسولوں کی ماں تھی، یہ عورت جب دیندار تھی یہ علماء کی ماں تھی، محدثین کی ماں تھی۔ اور آج جب یہ عورت اپنے راستے سے بھٹک گئی، آج ہمارے سامنے ڈاٹا آ رہا ہے، ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے، ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، اور صرف دلی اور ممبئی جیسے میٹرو سٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب سیمی میٹرو سٹیز اور چھوٹے چھوٹے ٹاؤن سے خبریں آ رہی ہیں، آپ کی پورنیہ اور کشن گنج تک سے خبریں آ چکی ہیں، ہمارے بنارس اور مئو جیسے شہروں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں باقاعدہ مرتد ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ ان کا افیئر ہوتا ہے، چکر ہوتا ہے، پیار محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کرتی ہے اور اسلام کو خیر بات کہہ کر کے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے میرے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا۔ یقیناً ہمارے جلسوں میں عورتیں آتی ہیں اور الحمدللہ سیمانچل کے 90% جلسوں میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے، مگر معاف کیجئے گا میں بار بار اپنے تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں، اس سال میں ایک بار جلسہ کرا لینے سے آپ دیندار نہ بن جائیں۔ آپ کی مسجدوں میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ ہفتے میں ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، سال میں 48 جمعہ کے خطبے ہوں گے۔ اگر آپ مسجدوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کریں، اور یہ جس مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ ہو رہا ہے، میں اپیل کروں گا ذمہ داروں سے، جب آپ مسجد کی تعمیر کریں تو ایک کمرہ عورتوں کے لیے ضرور بنائیں، ان کی انٹری الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، لیکن ایک کمرہ ایک گوشہ عورتوں کے لیے ضرور ہو۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، میں نے کئی جگہوں پر یہ بات رکھی اور لوگوں نے عمل کیا ہے۔ جھارکھنڈ کا گوڈا کا علاقہ کول مائنز کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت شاندار مسجد میں گیا، وہاں میں نے دیکھا عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ جمعہ کا خطبہ میں نے دیا، وہاں ماشاءاللہ جو 2-4 سرمایہ دار لوگ تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ آپ کے علاقے میں اتنی بڑی مسجد ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، عورتوں کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ آئندہ سال جب میں وہاں گیا، اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے میری بات کو مانا اور وہاں عورتوں کا ارینجمنٹ کیا۔ ہر مسجد میں عورتوں کا ارینجمنٹ ہو، اور جمعہ کی نماز میں آپ کی عورتیں جائیں، اور یقین کریں سال کے 48 جمعہ کے خطبے اگر آپ کی عورتیں سن لیں گی، دین کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو حاصل ہوگا، دین کا علم حاصل ہوگا۔ آج بہت ساری عورتیں دین سے دور ہیں میرے بھائی، اور خاص طور سے ہمارا وہ طبقہ جو مدرسوں سے پڑھا لکھا نہیں ہے، جو اسکولوں اور کالجوں سے پڑھا لکھا ہے، جو علماء سے دور ہے، جو دین سے دور ہے، اس طبقے میں اس طریقے کے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ وہاں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے عزیزوں، اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرو، اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں محرم غیر محرم کا فرق پیدا کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان کا گھر ہے، گاؤں کا کوئی لڑکا آتا ہے اور آپ کی جوان بہن ہے، آپ کی جوان بیٹی ہے، اور آ کر کے آپ کی جوان بیٹی اور بہن سے وہ باتیں کرنے لگتا ہے، اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر آپ کی لڑکی اس دور کی سب سے بڑی ولی ہے
سب سے اللہ کی نیک بندی ہے، اور آنے والا نوجوان اس دور کا سب سے بڑا متقی انسان ہے، سب سے بڑا عالم دین ہے، سب سے بڑا مقرر ہے، تب بھی آپ کو اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ آپ کی جوان بیٹی اس کے سامنے بے پردہ جائے، اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يُقْعَنَ فِي رَاسِ أَحَدِكُمْ بِبِغْيَةٍ مِنَ الْحَدِيدِ، کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھویا جائے، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے جتنی خطرناک بات یہ ہے کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَصَالِسُهُمَا الشَّيْطَانُ، جب دو مرد اور عورت اکیلے میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب عورت اور مرد آپس میں بات کریں گے تو شیطان کی انٹری آٹومیٹک ہو جائے گی۔ اور نوجوانوں سن لو، انسٹاگرام پر بھی شیطان موجود ہے، واٹس ایپ پر بھی شیطان موجود ہے، فیس بک پر بھی شیطان موجود ہے۔ یہ شیطان پہلے چکنی چپنی باتوں کے ذریعے تعلق پیدا کرتا ہے اور پھر زنا تک پہنچاتا ہے۔ آج اس امت کے مردوں اور عورتوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے۔ اسلام پاک بازی کا مذہب ہے، اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں زناکاری کو روکنا ہے تو نکاح کو فروغ دو۔ آج اس امت میں جس تیزی سے زنا کا گراف بڑھ رہا ہے، بدکاری کا گراف بڑھ رہا ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے، وہ بہت ہی چنتا جنک ہے، وہ بہت ٹینشن کی بات ہے۔ امت کا ایک بڑا نوجوانوں کا طبقہ، لڑکیوں اور لڑکیوں کا طبقہ زناکاری کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس کے بہت سارے اس کی وجوہات ہیں، اس میں سے بڑی وجہ شادیوں میں یہ رسم و رواج کے لمبے چوڑے پکڑے ہیں، یہ جہیز کی ڈیمانڈ ہے، یہ بارات کی رسم ہے، یہ ہلدی کی رسم ہے، یہ منگنی کی رسم ہے۔ ان رسموں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دو، اور اپنے گھر کی عورتوں کو اگر دیندار بنانا ہے، دیندار لڑکوں سے شادی کرو اپنے لڑکیوں کی، اور دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ۔ میرے عزیزوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کتنا پیسے والا ہے، کتنا اسٹیٹس ہے، اگر اچھا کھانے کمانے والا ہے، دیندار ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا، آپ کی بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ نبی نے فرمایا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ اور فساد۔ تو عورتوں کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی، اور یاد رکھو، اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو جلسوں اور پروگراموں میں آتی ہیں اور بن سنور کر کے آتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، زیورات سے لطپت کر کے آتی ہیں، بڑے ادب سے ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس طریقے سے جلسے میں آتی ہیں تو آپ کا نہ آنا بہتر ہے، آپ کا جلسوں میں نہ آنا بہتر ہے۔ ارے میرا دین تو وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خوشبو لگا کے جاتی ہے، نبی نے فرمایا اس کی نماز کو قبول نہیں ہوگی۔ خوشبو لگا کر، ایسی خوشبو جو غیر مردوں کے نتھنوں تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر کے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی پرمیشن نہیں ہے، تو جلسے اور پروگرام میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم جب گھر سے نکلا کرو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو۔